26ਵੀं آئینی ترمیم کیوں کی گئی تھی، اب ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی لڑائی کا اب ایک نیا فیز سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے صبح سویرے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا ایک دبنگ فیصلہ بھی سامنے آیا ہے، جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جو لڑائی ہے، اس کا جو پہلا فیز تھا وہ کیا تھا، اور اب جب یہ سیکنڈ فیز میں داخل ہو رہی ہے تو اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر بیک اینڈ کے اوپر جو معاملات ہو رہے تھے وہ اب اوپن کورٹ میں کیسے آ چکے ہیں، اور ججز اب بجائے اس کے ریمارکس دیں، اب وہ ایک طرح سے پریس کانفرنس جو ہے اس کا رخ اختیار کر چکی ہے۔ ان سب چیزوں کے بیچ ایک اچھی خبر بھی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی آپ نے پریس کرنا ہے، اور کامنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں، ہمارے چینلز کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کسٹم ریگولیٹر ڈیوٹی سے سٹارٹ ہونے والا یہ تنازع، جس کیس کی سماعت جسٹس منصور شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان کر رہے تھے، یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا تھا، اور پھر اس میں آئینی شک کا مسئلہ ہوا۔ پھر درخواست گزار کے وکیل نے یہ موقف اپنایا کہ یہ سننے کا کیس نہیں ہے۔ پھر چونکہ جسٹس منصور، جسٹس عائشہ، جسٹس عقیل عباسی وغیرہ اس سے پہلے بھی لکھ چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان یا افریدی صاحب کو کہ آپ ایسا کریں کہ فل کورٹ تشکیل کر کے پہلے ججز کے اختیارات کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لیں، اس کے بعد تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ ہم نے کون سا کیس سننا ہے، کون سا کیس نہیں سننا ہے۔ تو اس چیز کو لے کر اب چیزیں جو ہیں وہ پھر بگڑتی چلی گئیں، اور وہ کیس اس میں جسٹس منصور نے 26ویں آئینی ترمیم میں 191 جو شک ہے اس کو زیر بحث لایا گیا۔ اس میں چونکہ ایگزیکٹو اور عدلیہ کے جو اختیارات تھے ان کا مکس اپ بننا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ججز نے فوراً سے ان کو شاید یہ لگا کہ جسٹس منصور علی شاہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو کیس ہے وہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کمیٹی کا اجلاس بلا کر یہ کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کو منتقل کر دیا، اور اس میں ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس جو ہیں وہ ایک وکٹم بن گئے۔ کہتے ہیں کہ طاقتوروں کی لڑائی میں پیادے مارے جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں وہ ان کے اوپر توہین عدالت لگی، ان کو معطل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، معاملہ پھر اگلی عدالت میں چلا گیا، یعنی آئینی بینچ کے پاس۔ انہوں نے توہین عدالت کا وہ آرڈر واپس لے لیا، اور ساتھ میں انہوں نے سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو دوبارہ جو ہے وہ بحال کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد لڑائی کا نیا فیز شروع ہوتا ہے۔ پہلے ہم نذر عباس کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آگے اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، رجسٹرار آفس نے نذر عباس کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے عہدے پر بحالی کا جو آفس ہے وہ اب آرڈر جاری کر دیا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار کو آئینی مقدمہ ریگولر بینچ میں لگانے پر OSD بنا دیا گیا تھا، اور عدالت کی جانب سے توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہوا تھا۔ گزشتہ روز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کی جانب سے جان بوجھ کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، اس لیے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ واپس لیا جاتا ہے، کیونکہ اب معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ججز کمیٹی تھی اس میں جسٹس امین الدین خان اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی تھے، جنہوں نے اصل میں یہ کیس جو ہے وہ وہاں پر ٹرانسفر کیا تھا، اور اس چیز کو لے کر اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کیس میں ایک نیا جو ٹرن ہے، کیونکہ جسٹس منصور نے اب یہ خود نذر عباس جو ہے اس کو بحال کر دیا ہے، اور اس کے بعد ریگولر بینچز نے جو ان کو SOD بنایا تھا وہ معاملہ بھی اب سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ججز کمیٹی جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس وقت تو جسٹس منصور نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے اوپر توہین عدالت جو ہے وہ نہیں لگا رہے، لیکن اب شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس طرف جانا پڑے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔